صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو یہ لقب دیا تو اس کو چھپا دیا. اہل کتاب نے ان کو وہ لقب دیا، اللہ کے رسول نے نہیں دیا، اہل کتاب نے ان کو لقب دیا تو اس کو پروموٹ کر دیا. تو امامت میں، خلافت میں بالکل ویسے ہی ہمیں ڈسکشن کرنا ہوگا کہ وہ نبوت کے جو دشمنان اہل بیت بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، تو ہمیں مقابلے میں صحیح نبوت بیان کرنی ہوگی کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی. امامت بھی صحیح بیان کرنی ہوگی، خلافت بھی صحیح بیان کرنی ہوگی. اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ صحیح بات کریں گے تھوڑا سا پرابلم تو ہوتا ہے، ہاں زبان گندی نہ ہو لیکن حقائق بیان کیے جائیں. اب اس بارے میں کل اگر یاد رہا توجہ دلائیں گے ہم کہ خود مومنین کی ذمہ داری کیا ہے دشمنان اہل بیت کے مقابلے. کیا کریں دشمنان اہل بیت؟ خود مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کے بارے میں ہم آپ کیا کریں؟ آج کا دن منسوب ہے حضرت مسلم ابن عقیل سے. پہلے کچھ گفتگو کرتے ہیں جناب حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں اور پھر کچھ مصائب کے بارے میں آئے، مصائب کے بارے میں ڈسکشن اور پھر مصائب بیان کریں. حضرت مسلم ابن عقیل حضرت عقیل کے فرزند ہیں. حضرت عقیل کون ہے؟ مولا امیر المومنین کے بھائی ہیں. مولا امیر المومنین کے 4 بھائی تھے، یعنی کل مولا امیر المومنین کو ملا کے 4 تھے: طالب، عقیل، جعفر اور مولا امیر المومنین علیہ السلام. جناب طالب کا جوانی میں انتقال ہو گیا، بچے نہیں تھے. جناب جعفر کے بچے تھے اون، محمد اور جعفر. اون، محمد اور عبداللہ. جناب عقیل کے کئی فرزند تھے. اور شہدائے کربلا میں یاد رکھیں کہ ایک تقسیم بندی کی جاتی ہے، جیسے ہم تو بنی ہاشم کہتے تھے، وہ بنی ہاشم بغیر بنی ہاشم، لیکن بنی ہاشم میں پھر ایک تقسیم بندی کی جاتی ہے طالبی اور غیر طالبی. طالبی سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو طالب کی نسل. تو بنو ہاشم کہیں یا طالبی کہیں، تو جو سب سے بڑی تعداد نظر آتی ہے اس پہ اگر کیلکولیشن کریں تو بعض جہت سے نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو شہداء ہیں وہ جناب عقیل کی نسل سے. لہٰذا علم الانصاف میں بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں شہداء کربلا میں عقیلی زیادہ ہے. عقیلی یعنی حضرت عقیل کے فرزند. تو مسلم ابن عقیل حضرت مسلم ابن عقیل یعنی حضرت عقیل کے فرزند. اور یہ مولا امیر المومنین کے داماد بھی تھے، رقیہ بنت علی کے شوہر. شہدائے کربلا کے بارے میں بہت سارے ڈسکشنز ہیں کہ جن میں ایک موضوع ذہن میں رہے کہ تمام شہدائے کربلا جب کہا جاتا ہے تو وہ بھی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. جن میں سے ایک ڈسکشن یہ ہے کہ شہدائے کربلا روز عاشور میں شہید ہوئے، اور کچھ شہدائے کربلا کے جن کو ہم شہدائے کربلا ہی میں مانتے ہیں تحریک کربلا میں، لیکن وہ روز عاشور میں شہید نہیں ہوئے. ایسا ہے پاسبل؟ ہاں، حضرت عقیل اور حضرت مسلم ابن عقیل اور چند ساتھی مانے جاتے ہیں. سب یہ شہدائے تحریک کربلا یا شہدائے کربلا یا انصار امام حسین کے شہید ہوئے، لیکن یہ عاشور کے دن نہیں. جناب حضرت مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے اپنا ایک طرح سے نمائندہ بنا کے بھیجا.
جب ذکر ہوتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کا تو ہم 3 اور ہستیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا بھی ذکر کریں۔ ان میں سے ایک تھے جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین، کہ جو امام حسین کے سفیر تھے اور امام حسین کا لیٹر لے کے گئے تھے کہاں پر؟ بصرہ۔ اور وہ در حقیقت پہلے شہید ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے یہ گئے بصرہ، اور بصرے میں انہوں نے امام کا پیغام پہنچایا، اور پھر یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی، اور بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ۔ اس نے ان کو مارا، طریقہ وہی تھا کہ بلندی سے پھینکا، سر تن سے جدا کیا، لاشا گلیوں میں پھیلایا اور سر کو ٹانگ دیا۔ اس دوران یزید ملعون لعنت اللہ علیہ نے اس عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، کیونکہ اس کی پالیسی تھی خون بہانے والی، بالکل جیسی صدام کی تھی کہ خون بہا کے ڈراؤ، تو عبید اللہ ابن زیاد کی بھی پالیسی یہی تھی۔ یزید نے کہا کہ نعمان ابن بشیر سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا کوفہ، تو تم بصرہ کو بھی دیکھو اور کوفے کو بھی دیکھو۔ تو یہ مار چکا تھا جناب سلیمان بن ابی رزین کو، اور اب مارنے کے بعد یہ چلا ہے کوفے کے لیے، اور اب کوفے میں آ کے اس نے کنٹرول سنبھالا ہے اور جناب مسلم کو مارا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس تحریک کربلا کے شہداء میں سے زمانے کے اعتبار سے جو پہلے شہید ہوئے وہ جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین تھے، جو امام حسین کے نمائندے بن کے گئے تھے، خط لے کے گئے تھے کہاں پر؟ بصرہ۔ اور اتفاق سے ان کے بارے میں وہ ایران نے بڑی اچھی پوری سیریز بنائی ہے، اس کو دیکھیں محرم۔ بعض دفعہ مومن کہتے ہیں محرم میں ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، ہم فضول چیز نہ دیکھیں، ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو یہ تو تھے بصرہ کے شہید۔ پھر امام حسین کے ایک نمائندے گئے تھے جناب قیس بن مسحر سیدابی الاسدی، ان کے بارے میں بھی ایک فلم ایران میں بنی ہے اور اس کا نام ہے سفیر امام حسین، اس کو بھی دیکھیں ترجمہ ہو۔ وہ امام نے بھی دیکھی، امام نے ان کو قیس بن مسحر سیدابی الاسدی۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کوفے کے تھے اور امام کے پاس مکہ آئے تھے، امام نے ان کو دوبارہ کوفے بھیجا، تو یہ بھی مانے گئے۔ تیسرے ایک امام نے بھیجے تھے جناب عبداللہ ابن یقطر، اور یہ ایک اعتبار سے امام حسین سے بہت قریب تھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ابن یقطر حضرت یقطر کے فرزند تھے، ان کی والدہ اور والد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چاہنے والے اور اپنا شرف سمجھ کے ان کی خدمت کرنے والوں میں سے تھے، اور جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین کی خدمت کرنے والوں میں سے تھے حضرت یقطر اور ام عبداللہ یعنی زوجہ اختر۔ ان عبداللہ ابن یقطر کو مدینے میں کہا جاتا تھا امام حسین کا بھائی۔ وجہ کیا تھی کہ جس طرح سے دودھ پلا کر بھائی بنایا جاتا ہے، یہ تو شرعی مسئلہ ہے، ایک تو سگا بھائی ہوتا ہے، ایک رضی کہلاتا ہے دودھ کے ذریعے سے، اور ایک رضی کہلاتا ہے اسے کہتے ہیں رضی المدت، یعنی ایک ہی گھر میں اگر دو بچے 1-2 دن کے فاصلے سے پیدا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں، لیکن کس کی وجہ سے؟ مدت کی وجہ سے، ٹائم کی وجہ سے کہ آگے پیچھے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عبداللہ ابن یقطر تھے کہ امام حسین کے لیے کہلاتے تھے رضی المدت، کہ امام حسین کے بھائی ہیں لیکن نہ سگے بھائی ہیں اور نہ دودھ کی وجہ سے بھائی ہیں، یہ چیز کلیئر کر رہے ہیں، بلکہ یہ رضی المدت ایک امام نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ 3 افراد گئے تھے یہ کے بعد دیگرے، کہاں پر؟ کوفہ، اور وہ گئے تھے بصرہ۔ کیونکہ آج جب ہم ذکر کر رہے ہیں سفیر امام حسین کا تو عموماً ایک کا ذکر کیا جاتا ہے، اور میں ہمیشہ ایک کو زیادہ فوکس کرتا ہوں کیونکہ وہ سب سے بلند مقام تھے،
اور تمام دنیا میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور 3 کا ذکر میں ضرور کرتا ہوں تاکہ اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں، ہم ان کو نہ پہچانیں تو پھر کون پہچانے؟ تو نام ان کے دوبارہ دہراؤں، ممکن ہے کوئی کہنے کہ ناموں کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے نام بتایا بھول گئے. ہم نے کہا یہ تو یاد رہا نا، کوئی ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 اور تھے، ایک اور تھے بصرہ میں، یہ یاد رہا، یہی کافی ہے. کیونکہ جب یاد رہتا ہے تو انسان پوچھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، سرچ بھی کر سکتا ہے. بس ایک تھے جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین جو کوفے میں تھے، اور جو بصرہ میں تھے، اور جو کوفہ آئے حضرت عقیل کے علاوہ ایک تھے جناب حضرت عبداللہ ابن یقطر، اور ایک تھے جناب حضرت قیس بن مصحر سیدابی الاسدی. سبات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد. اب مختصر سا ذکر ہم کریں، پھر مسائل میں ذکر کریں گے کہ حضرت مسلم کے جو 2 بچوں کا ذکر آتا ہے تو ان کے بارے میں عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسے، کیا یہ بچوں کو لے کے گئے تھے؟ تو جناب شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ یہ بچوں کو لے کے نہیں گئے تھے، بلکہ عصر عاشور جب حملہ ہوا تھا کئی بچے شہید ہوئے تھے تو کئی بچے کھو بھی گئے تھے، اور ان کو پھر رات کو ڈھونڈا گیا تھا. وہ انشاءاللہ شام غریبہ اگر زندگی رہی تو اس کو ہم بیان کریں گے کہ شام غریبہ کے مسائل میں سے ایک مصیبت کے طور پہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم نے کہا کہ آؤ بچوں کو ڈھونڈیں اور جمع کریں، کیونکہ جب حملہ ہوا تو بیویاں کہیں سے کہیں بھاگی، بچے کہیں سے کہیں بھاگے. کون بیویاں؟ شیعوں کی نا، رسول کے گھر کی خواتین. حرم رسول اللہ. تصور کریں کہ رسول کی بیٹیوں پہ تعزیانے پڑ رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، اور رسول کی بیٹیوں کو ادھر سے ادھر بھگایا جا رہا ہے. رسول کے گھر کے بچے کھو گئے. تو جناب شیخ صدوق کے بول یہ 2 بچے کھو گئے تھے، یہاں تک کہ حرم امام حسین کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا. 2 بچے نہیں ملے اور بعد میں شہید ہوئے. وہ 2 بچے کون؟ جناب محمد اور جناب ابراہیم کے جنہیں کہا جاتا ہے حضرت مسلم کے بچے یا طفلان حضرت مسلم. وہی جب حرم رسول اللہ پہ حملہ ہوا تو ایک بچی بھی مر گئی، شہید ہو گئی. وہ کون بچی؟ تو بس ہم مسائل بھی پڑھتے جائیں گے، کچھ تاریخ بھی بیان ہوتی چلی جائے گی. ایک وقت آیا کہ امام حسین نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی جناب حضرت مسلم ابن عقیل کو نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جو بہنوئی بھی ہیں. ایک وقت آیا کہ اتنے سخت حالات کوفے کے ہو گئے کہ لوگ اب مدد نہ کر سکے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کوفہ وہ شہر تھا کہ جس کے بارے میں عام طور پہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ سارے وہاں پر شیعہ تھے کہ 100% غلط ہے. مولا امیر المومنین کے دور میں بھی سارے مولا امیر المومنین کے شیعہ نہیں تھے وہاں. یہ ایک سمجھے کینٹ ایریا تھا، یہ شہر تھا کہ جو بعد میں بسایا گیا تھا خلیفہ دوم کے دور میں، ایک چھاونی کی صورت میں تھا. جب مدینے میں جناب عائشہ نے اور مختلف لوگوں نے زندگی مولا امیر المومنین کی دوبر کر دی تو مجبوراً مولا امیر المومنین کو وہاں جانا پڑا. لیکن یہ کوفہ ایسا تھا کہ جب مولا امیر المومنین نے تراویح کو روکنا چاہا ہے تو لوگوں نے مولا امیر المومنین کی بات نہیں مانی. واہ عمرہ کے نعرے شروع ہو گئے. لیکن مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ کوفہ مرکز بن گیا تھا کس کا؟ 20 سال معاویہ کی فوج کا مرکز تھا. معاویہ کی فوج بھی وہاں پر تھی اور باقاعدہ لوگوں کا وظیفہ بھی آتا تھا، حتیٰ گھوڑوں کے خرچے آتے تھے. یہ جو ہمارے پاس کیا کہا جائے سادے قسم کے یا انپڑھ قسم کے بعض افراد جو اپنے آپ کو محقق بھی کہتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیعوں کا شہر تھا. 20 سال معاویہ کی حکومت رہی ہے وہاں چھپے ہوئے تھے سب. اور خصوصاً عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ اس میں ڈرا کے سب کو ختم کر دیا.
انہی عام لوگوں میں سے لوگ اٹھے تھے، لیکن یہ کون لوگ تھے؟ کچھ اصحاب بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، لیکن خالص شیعہ بھی قلیل تھے۔ اور جو وہ لوگ اٹھے تھے وہ وہی اٹھے تھے کہ جو معاویہ کے ظلم سے اور اس کی خیانت سے تنگ آ گئے تھے، اور اب وہ پریشان تھے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو مسلط کر دیا، اور انہیں کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب اس معاویہ کی اولاد سے کوئی نمٹ سکے گا سوائے حسین بن علی کے۔ اصل مسئلہ یہ تھا، ہر آدمی خاموش تھا، اور دنیا یہ سمجھ چکی تھی اس وقت کہ اگر کوئی اس وقت اٹھ سکتا ہے اور مخالفت کر سکتا ہے اور اس کی مخالفت کی کوئی حیثیت ہے تو وہ حسین بن علی۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لے لی تھی۔ اب جب لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے تو یزید کو ایک شخص کی بیعت کی کیا ایسی ضرورت تھی؟ جب اس کو اتنے لوگوں کی بیعت مل چکی ہے تو امام حسین سے کیا اس کا تعلق؟ لیکن یزید بھی جانتا تھا کہ ایک حسین بن علی میری بیعت کر لیں تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، اور اگر سب نے میری بیعت کر لی اور حسین بن علی نے میری بیعت نہیں کی تو مجھے کچھ نہیں ملے۔ اصل موضوع یہ تھا، اور یہ امام حسین کی پاور اس زمانے کے لوگ جانتے تھے۔ مولانا امیر المومنین کی فوج میں جو لوگ تھے، کیونکہ وہ معاویہ کے خلاف تھے تو معاویہ کی فوج کو کہا جاتا تھا شیعہ علی، اور معاویہ ہی کی فوج تھی جو پہلے شیعہ عثمان تھی، اور مولا امیر المومنین کے جو لوگ ساتھ تھے اور معاویہ کے خلاف تھے ان میں کچھ شیعہ تھے اس معنی میں کہ وہ مولا امیر المومنین کو امام اول مانتے تھے، کچھ تھے، سب نہیں تھے، کچھ تھے سب نہیں تھے، یہ چیز ذہن میں۔ تو کوفے کا یہ عالم تھا، اور عبید اللہ بن زیاد کی پالیسی یہ تھی کہ اس سے پہلے اس کا باپ حکومت کر چکا تھا، اس کی پالیسی بھی سر کاٹ کے ٹانگنا چوراہوں پر اور جسم کو گلیوں میں کھینچنا، اور وہ شخص تھا کون؟ ابن زیاد، وہ بھی جابر آدمی تھا۔ ابن زیاد سے بھی لوگ ڈرتے تھے اور جانتے تھے کہ اب یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی کیفیت، اور عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ اب یہ جو آگے قتل عام کرے گا تو کنٹرول سے باہر ہو جائے گی صورت، اور یہ وہ چیز تھی کہ حضرت مسلم کی تنہائی کا سبب۔ اور پھر یہ ذہن میں رہے کوفہ اس زمانے میں دو طرح کے کوفے تھے۔ اگر آپ جائیں بعض پرانے شہروں میں تو آپ کو نظر آئیں گے دو طرح کے شہر ہوتے ہیں۔ ایک وہ شہر کے جس کے ارد گرد فصیل ہے، کیا ہے؟ چار دیواری و دروازے، پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے باہر، اور کوفے شہر کو بالکل پیک کر دیا گیا تھا، پورا محاصرہ تھا، ہزاروں کی فوج تھی معاویہ کی کوفے کے ارد گرد، اور یہ ساری پاور اس نے حاصل کی تھی 20 سال میں۔ مولانا امیر المومنین کی شہادت کے بعد 40 سے جو اس کے ہاتھ میں پاور آئی تھی تو پوری 60 ہجری تک پورے کوفے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ یہ ہمارے آواز بڑے نادان اور سادے اور بے وقوف، اور اس سے زیادہ ان کو کچھ کہنا چاہیے، وہ نہیں سمجھتے کہ کوفے کی کیا کیفیت تھی، حتیٰ اس کے بارے میں پورا ڈسکشن ہے کہ کتنے گھر تھے، کتنے افراد تھے، کتنے لوگ تھے، اور کہاں کہاں کے تھے، کن قوم قبیلوں کے تھے۔ تو یہ شیعوں کا نہیں تھا مطلب۔ بعد میں یہ کہا جا سکتا ہے کربلا کے بعد تدریجاً شہادت امام حسین کو دیکھ کر، حضرت زینب کی اسیری کو دیکھ کر، اب بعد میں بنو امیہ کے ظلم کو دیکھ کر، بعد میں بنو عباس کے ظلم کو دیکھتے ہوئے تدریجاً لوگ اہل بیت علیہ السلام کی جانب بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ کوفہ خود ایک مرکز بن گیا شیعوں۔ لیکن سب کچھ یہ تدریجاً، بس وہ کوفہ کہ جو بعد کے زمانے کا تھا، اور وہ کوفہ کہ جو مولانا امیر المومنین کے زمانے کا تھا، اور وہ کوفہ جو معاویہ اور یزید کے زمانے کا تھا، اس میں زمین کا آسمان فرق ہے۔ شہر ایک ہے، پاپولیشن الگ ہے، سسٹم الگ ہے، اور مظالم کا سلسلہ بالکل الگ ہے۔ اب ایسے کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل پہنچے، اور اسی دوران مسلط ہو گیا کون؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ اور یہ عبید اللہ ابن زیاد جب مسلط ہوا تو یہ وہ وقت تھا کہ لوگ جدا ہوئے،
یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جناب حضرت مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے میزبان مارے جائیں اور ان کے گھر کی آبرو پامال ہو۔ یہاں تک کہ جناب مسلم ایک وقت آیا کہ مدینے میں تنہا ہیں، ہر جانب محاصرہ ہے۔ ایک مومنہ نے دیکھا جو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور کہا کہ کوفے کے حالات خراب ہیں، آپ اپنے گھر جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں غریب الوطن ہوں۔ خاتون نے پوچھا کہاں سے ہیں؟ تو کہا حجاز سے ہوں۔ حجاز میں کہاں سے؟ کہا مدینے سے ہوں۔ خاتون کا دل دھڑکنے لگا، مدینے میں کہاں سے؟ تو کہا کہ میں بنی ہاشم سے۔ اب پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ خاتون نے بلا لیا، لیکن جب بیٹا آیا تو اس نے مخبری کی۔ ایک وقت آیا کہ خاتون کے گھر کا محاصرہ ہوا، جناب مسلم ابن عقیل نے یہ مناسب نہیں جانا۔ دل یہ کہتا ہے کہ کیسے مناسب سمجھتے کہ اس خاتون نے تو مجھ پر احسان کیا کہ میری وجہ سے اس کا گھر برباد ہو جائے، اور شاید یہ وجہ ہو کہ وہ جانتے تھے کہ کس طرح سے گھر کا در جلنے دوں یا گھر کی حرمت کو پامال ہونے دوں، کیونکہ ہماری فاطمہ زہرا کے ساتھ بھی ہے۔ تو وہ گھر سے باہر نکلے، مقابلہ شروع کیا، فوجوں پہ فوجیں آتی رہی، یہاں تک کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ دیوار کے پیچھے سے حملہ ہوا یا گڑھا کھود دیا گیا، جناب مسلم ابن عقیل گر گئے۔ جناب مسلم ابن عقیل کا گرنا تھا کہ ہر جانب سے حملے ہوئے، جناب مسلم ابن عقیل کو زخمی کر دیا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں کو باندھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ اجرکم اللہ، یہ وہی دربار تھا کہ جہاں پر بعد میں زینب اور ام کلثوم کو لایا گیا۔ اسی دربار میں امام حسین کے سر پر رکھا گیا۔ یہ وہی دربار کہ جہاں پر عبداللہ ابن یختر کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ وہی دربار کہ جہاں پر جناب قیس ابن مسحر السیداوی کے سر کو بھی لایا گیا، اور اسی شخص کے دربار میں جناب سلیمان بن ابی رزین کے سر کو بھی لایا گیا۔ اجرکم اللہ، جناب مسلم ابن عقیل بدے ہوئے، پانی مانگتے ہیں، پانی آتا ہے، چند قطرے خون کے گر جاتے ہیں، حضرت مسلم پانی نہیں پیتے۔ یا جناب مسلم، آپ کیسے پانی پی کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے آقا اور مولا اور امام حسین بھی بھوکے پیاسے جائیں گے۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک یہ کہ حسین ابن علی کو خبر دے دی جائے کوفے کے حالات اور واقعات کے بارے میں، اور ایک یہ کہ میرا کچھ قرض ہے کہ جو میری زرع بیچ کے ادا کر دی جائے۔ اجرکم اللہ۔ اب دارالعمارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا، بلندی ہی سے جناب مسلم نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہاں میں جناب مسلم ابن عقیل سے بولوں کہ یا جناب مسلم ابن عقیل، بڑے مصائب آپ پر پڑنے والے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں کو باندھا گیا اور دارالعمارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا، اور دارالعمارہ کی بلندی سے جناب مسلم ابن عقیل کو ڈھکیلا گیا، جس میں اتھر زمین پہ آیا، لیکن کس عالم میں زمین پہ آیا؟ ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ ابھی جناب مسلم کا دم نہیں نکلا تھا کہ سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے جناب مسلم کی بارگاہ میں عرض کروں کہ جناب عباس زمین پہ آئے، لیکن ان کے ہاتھ بدے ہوئے نہیں تھے، ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ آپ کے مولا امام حسین زمین پہ آئے، لیکن اس عالم میں زمین پہ آئے کہ پورے جسم میں تیر لگے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کا سر بھی کٹا اس عالم میں کہ آپ کا دم نہیں نکلا تھا، اور آپ کے حسین کا سر کٹا بھی اس عالم میں کہ سینے پہ شبر سوار تھا، ایک ہاتھ میں خنجر تھا، دوسرے میں ریش مبارک تھی۔ جب یہ خنجر چلنے لگا تو زینب نے ندا دی، یا جناب مسلم، آپ کی بہن جناب زینب نے ندا دی، لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا سر کٹ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ یہاں میرا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا تو وہاں میری بہنوں کی چادروں کو چھینا جائے گا، میری بیٹیوں کو تماچے لگائے جائیں گے، خیموں کو جلایا جائے گا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ مسلم ابن عقیل کا سر تن سے جدا ہو کے نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، لیکن یہاں
حسین کی بہنوں کی چادریں چھن رہی تھی، تماچے پڑ رہے تھے، تازیانے پڑ رہے تھے، مال و اسباب لٹ رہا تھا، خیمے چل رہے تھے۔ یا اللہ، جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا، ان سب پہ لعنت ہو۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔